سوشل سائنسز میں ایک بڑا اہم موضوع ہے سوشل پاور، کہ کسی سماجی گروہ، کسی کمیونٹی کی طاقت اور اس کا وزن سماج میں اس کے سوشل پاور کے ذریعے متعین ہوتا ہے، سماجی قوت کے ذریعے متعین ہوتا ہے۔ آپ حضرات نے پروفیسر ٹوائن بی کا نام سنا ہوگا، تاریخ کے بڑے مشہور پروفیسر گزرے ہیں جن کی کتاب دی ورلڈ ہسٹری یہ سیولائزیشنز کی تاریخ پہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ سورس مانی جاتی ہے۔ انہوں نے دنیا کے 22 سیولائزیشنز کا جائزہ لے کر بتایا ہے کہ تہذیبیں کیسے زوال پذیر ہوتی ہیں اور کیسے قوت حاصل کرتی ہیں۔ تو اس میں ان کا ایک بڑا اہم فلسفہ یہ ہے، بڑی اہم تھیوری یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ سیولائزیشن کا آغاز ہی اس چیز سے ہوتا ہے کہ ایک کریٹیو مائنورٹی، ایک چھوٹی سی اقلیت، انسانوں کا ایک چھوٹا سا گروہ نئے آئیڈیاز لے کر آتا ہے، نئی سوچ لے کر آتا ہے، آئیڈیالوجیکل پاور کے ساتھ میدان میں آتا ہے، وہ آئیڈیاز پیش کرتا ہے، خیالات پیش کرتا ہے، ان خیالات پر چٹان کی طرح جم جاتا ہے، آزمائشیں آتی ہیں، رکاوٹیں آتی ہیں، وہ ان کا مقابلہ کرتا ہے، لیکن پوری استقامت کے ساتھ اور پورے جذبے اور حوصلے کے ساتھ اپنے نئے خیالات، افکار، آئیڈیاز کی تبلیغ کرتا ہے، انہیں عام کرتا ہے، جس کے نتیجے میں ایک نیا سیولائزیشن، ایک نئی تہذیب عروج پاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سب سے بڑی طاقت جس نے قوموں کو عروج تک پہنچایا ہے وہ آئیڈیاز کی طاقت ہے، وہ افکار کی طاقت ہے، وہ خیالات کی طاقت ہے۔ عزیزان گرامی، ہمارے پاس الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، ہم سب کو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اسلام کی شکل میں ایک منفرد آئیڈیا ہمارے پاس ہے۔ ہم اس دنیا کے پیچیدہ مسائل کو حل کرنے کا ایک نیا پیراڈائم، ایک نیا سولوشن فراہم کر سکتے ہیں اگر ہم اسلام کے داعی بن جائیں، اسلام کے علمبردار بن جائیں۔ اسلام کیا ہے؟ ایک خدا کی بندگی کا تصور، کہ خدا کے آگے جھکو، خدا کی بندگی کرو، ایک خدا کی عبادت کرو، زندگی کے ہر گوشے، ہر شعبے میں اسی کی بندگی کرو، تمہاری عبادت بھی اسی کے لیے ہو، تمہارا زندگی کا طریقہ بھی اسی کے لیے ہو، تمہاری سیاست، تمہاری معیشت، تمہارا معاشرت، تمہارے اخلاق، سب کچھ اس کی مرضی کے مطابق ہو، ایک خدا کی بندگی کی دعوت۔ پھر عدل پر مبنی معیشت، سود سے پاک معیشت، عدل پر مبنی معیشت، حیا اور عفت اور پاک دامنی کے تصورات پر مبنی معاشرت، میاں بیوی کے حقوق اور ان کی ذمہ داریوں کی تقسیم پر مبنی معاشرت، خاندانی نظام، صفائی ستھرائی، خدا ترسی یعنی خدا سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارنے کا پیراڈائم، یہ سب اسلام کی خصوصیات ہیں، یہ اسلام کی خصوصیات ہیں، یہ یونیک خصوصیات ہیں۔ آج کی دنیا، آج کا سماج، آج کی میجورٹی ان تصورات سے ناواقف ہے۔ اگر ہم ان تصورات کے علمبردار بن جائیں، ہماری اصل آئیڈینٹی یہی بنے کہ ہم کچھ خاص خیالات کے علمبردار ہیں، کچھ خاص تصورات کے علمبردار ہیں، پوری کمیونٹی، پوری امت کی امیج یہ بنے کہ یہ ایک آئیڈیالوجیکل گروپ ہے جس کے پاس ایک نئی آئیڈیالوجی ہے، ایک نئی فکر ہے، دنیا کے سلسلے میں ایک انوکھا ویژن ہے، اور اس ویژن کے لیے کام کرنے والی یہ قوم ہے، اس ویژن کے لیے کام کرنے والی یہ کمیونٹی ہے۔ اسلام نے ہم کو خیر امت بنا کر بھیجا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو خیر امت بنا کر مبعوث کیا ہے۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس سماج میں اسلام کے ایمبیسیڈر بنے، اسلام کے سفیر بنے، ہم اسلام کے علمبردار بنے۔ ہماری پہچان ہمارے عقیدے سے ہو، ہماری پہچان ہماری آئیڈیالوجی سے ہو، ہماری پہچان ہمارے ویلیو سسٹم سے ہو، ہمارے طرز زندگی سے ہو، ہمارے ویژن سے ہو، ہمارے خواب سے ہو۔ ہماری پہچان یہ ہو کہ ہم کچھ اصولوں کے داعی ہیں، ہم کچھ ویلیوز کے علمبردار ہیں، اور ہم اس پورے ملک کو ان ویلیوز کے مطابق اس ملک کی تعمیر چاہتے ہیں۔ ہماری دلچسپی اس ملک کے ہر انسان سے ہے، ہم اس ملک کے ہر انسان سے محبت کرتے ہیں، ہر انسان کے مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں، ہر انسان کی زندگی کو خوشگوار بنانا چاہتے ہیں، ہر انسان کو کامیابی کے راستے پر گامزن کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے ہمارے پاس ایک فارمولا ہے، اس کے لیے ہمارے پاس ایک نسخہ ہے، اس کا ہمارے پاس ایک ویژن ہے، اس کے لیے ہم کام کر رہے ہیں۔ یہ ہمارا ویژن بنے
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری کمیونٹی ایمان سے اور عمل صالح سے وابستہ ہے۔